جی ناظرین، اس وقت میں اسلام آباد سپریم کورٹ میں موجود ہوں۔ 1 سال ہونے کو جا رہا ہے مخصوص نشستوں کا کیس چلتے ہوئے۔ کیا پی ٹی آئی کو مخصوص سیٹیں ملیں گی یا کہ نہیں ملیں گی؟ اس حوالے سے وقت آنے پر پتہ چلے گا۔ آج بھی ابھی سماعت جاری ہے، سماعت چل رہی ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ میرے ساتھ بڑے سینئر جرنلسٹ رپورٹر سپریم کورٹ کے فیصل عظیم صاحب میرے ساتھ موجود ہے۔ ان سے میں پوچھتا ہوں کہ سپریم کورٹ سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ آ سکتا ہے یا کہ اسی طرح کام چلتا رہے گا اور ٹرن پورا ہو جائے گا؟ فیصل صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ جی، سب سے پہلے بہت شکریہ مغل صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا۔ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا مخصوص نشستوں کے کیس کے حوالے سے، تو 22 دسمبر 2023 کو جو ہے پی ٹی آئی سے یہ انتخابی نشان جو تھا وہ چھین لیا گیا۔ اس کے بعد پاکستان میں الیکشن ہوئے۔ الیکشن کے بعد جو ہے پی ٹی آئی نے اسے چیلنج کیا، جبکہ پی ٹی آئی کے جو اہلکار تھے، جو امیدوار تھے، ان نے آزاد حیثیت سے وہ الیکشن لڑے۔ اس کے بعد یہ کیس جو ہے ہائی کورٹ میں گیا اور ہائی کورٹ سے ہوتا ہوا یہ سپریم کورٹ تک پہنچا۔ ابھی بھی یہاں پہ جو ہے مسلسل اس پر سماعتیں ہو رہی ہیں، جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ فیصل صدیقی نے اپنے دلائل مکمل کیے، اور ان کے بعد جو ہے آج کمل شوذب کے جو وکیل ہیں سلیمان اکرم راجہ، وہ اپنے دلائل دے رہے ہیں۔ اب بیسک آپ نے جو کوشچن کیا، میں اس کوشچن کی جانب آؤں گا کہ مخصوص نشستوں کا جو کیس ہے، اس میں کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، آیا ہم کیا دیکھ رہے ہیں اس کیس میں، کس طرح کا فیصلہ متوقع ہے۔ تو چونکہ شوکت مغل صاحب آپ بھی ایک جو ہے سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ بھی جو ہے فیلڈ میں بھی ہوتے ہیں اور بڑی گہرائی سے یہ سپریم کورٹ کو بھی کور کرتے ہیں، اوورال تمام پارٹیز کو بھی کور کرتے ہیں۔ تو بات کروں مخصوص نشستوں کے کیس کے حوالے سے، تو جب میں نے پہلے ذکر کیا کہ پی ٹی آئی سے اس کا انتخابی نشان چھین لیا گیا، اور یہ جو لوگ ہیں یہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑی۔ آزاد امیدوار کی حیثیت سے جو لوگ الیکشن لڑتے ہیں وہ کسی ایکٹیو پارٹی کو جوائن، لیکن اس دوران ہوا ایسا کہ انہوں نے دوسری جو مطلب نون لیگ ہے، جن نے مل کے حکومت بنائی، ان نے ان لوگوں کو مدعو کیا، انہیں کہا کہ وہ جوائن کریں، لیکن انہوں نے انہیں جوائن نہیں کیا۔ اس کے بعد جوائن نہ کرنے کے بعد ان کو نقصان یہ ہوا کہ یہ لوگ انہوں نے اس پارٹی کا حوالہ دیا، اس کا ذکر کیا کہ جس کا نشان چھن چکا تھا اسے مختلف نشان دیے گئے، کسی کو جوتی دی گئی، کسی کو بالٹی دی گئی، کسی کو پیالہ دیا گیا۔ وہ آپ بھی جانتے ہیں کہ کس طرح سے یہ فیصل صاحب مجھے بتائیں، جیسے آپ نے کہا کسی کو جوتی دی گئی، کسی کو کریلا دیا گیا، کسی کو گاڑی دی گئی، کسی کو چرپائی دی گئی، کسی کو جوتا دیا گیا، لیکن ایسے نشان کو ڈھونڈنا، پھر ایسے نشان کو کامیابی کی طرف لے کے جانا، یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان اور بڑا امتحان تھا۔ یہ بہت زبردست آپ نے وہ کوشچن جو ہے کیا۔ دیکھیں، جو بانی پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ جمائمہ سے انہوں نے شادی کی۔ جمائمہ ایک دولت مند خاتون تھی، وہ اگر چاہتی تو پاکستان کا قرضہ اتار سکتی ہے، اتنی اس کے پاس۔ اب بیسک جو لوگوں نے عمران خان کو بروڈ کاسٹ کی، اب لوگوں نے بڑا مشکل مرحلہ تھا، آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا کہ بڑا مشکل یہ مرحلہ تھا کہ اس چیز کو مطلب سلیکٹ کرنا اور چننا، یہاں پہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن لوگوں نے فوکس کیا، لوگوں نے یہ دیکھا اور لوگوں نے جا کے معلومات لی کہ کیا کیا نشان ہیں، اس کے بعد لوگوں نے براڈ کاسٹ کیا۔ اب بیسک بات کی جائے بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے، تو بانی پی ٹی آئی کی جو دیانتداری ہے اس پہ کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب وہ ایک ہنسٹ لیڈر ہیں۔ اچھا فیصل صاحب، ایک چیز اور مجھے بتا دیجیے، کیا جیسے ہر شخص نے، اس ووٹر نے اپنی انتخابی نشان کو اس پرچی پہ ڈھونڈا ہے، اس کو اپنے ذہن میں بٹھا کر رکھا ہے، اس شخص نے اپنے انتخابی نشان جو بھی تھا اسے کامیاب کرایا، لیکن جس کو کامیاب کرایا گیا اس ووٹر کی، اس چیز کی کیا یہ حفاظت نہ کر سکے؟
جی دیکھیں بڑا اچھا کوشچن ہے مغل صاحب. ایسا ہی میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جب انہوں نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑی، الیکشن لڑنے کے بعد ان کا کام یہ تھا کہ یہ کسی پارٹی کو جوائن کرتے، حکومت میں بیٹھ کے یہ بہت کچھ کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. یہ انہوں نے خودکشی کر لی ایک طرح، آپ بھی سمجھتے ہیں خودکشی کر لی. اگر یہ کسی پارٹی کو جوائن کرتے، اس کے بعد یہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے اپنے حقوق کا دفاع کرتے، لوگوں نے انہیں پوڈ کاسٹ کیا تھا، اس کی اہمیت ہوتی، اس کی افادیت ہوتی، لیکن انہوں نے یہاں آ کے اپنے آپ کو جو ہے بیک کر دیا اور انہوں نے پی ٹی آئی کے حوالہ دیا کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے ہم نے الیکشن لڑا، جبکہ ایک پارٹی کا ذکر ہی نہیں، اس کا نشان وہ پہلے سے ہی چن جاتا ہے. تو پھر آپ نے کیسے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے الگ کیا؟ کیسے لڑا فیصل عظیم صاحب؟ عمران خان نے یہ کہا تھا کہ اگر میں کھمبے کو ٹکٹ دوں تو کھمبا بھی جیت جائے گا. کیا یہ سارے کھمبے ثابت نہیں ہوئے؟ ایسا ہی ہوا. دیکھیں عمران خان اگر کسی بھی بندے کو اب بھی آنے والے حالات میں بھی وہ کسی کو بھی وہ کھڑا کرے، کوئی بھی ہو کسی بھی طرح کا یہ نشان دے دیں تو وہ لوگ اسی کو سپورٹ کریں گے، کیونکہ لوگوں کے اندر اب شعور آ چکا ہے. لوگ اب اس چیز کو فالو نہیں کرتے. آپ بھی سمجھتے ہیں یہاں پہ جتنے بھی اب یہاں پہ ابھی حکومت میں جو لوگ ہیں وہ نسل در نسل وہ اپنا ٹرانسفر کر رہے ہیں، وہ ایک سے دوسرے کو جو ہے ریفر کر رہے ہیں. ایسا نہیں کر رہے کہ اقتدار میں آپ کا بیٹا پڑھا لکھا ہے تو اس کو آنا چاہیے. یہ کون سی بات ہے کہ مریم کے بابا جی وہ پہلے صدر رہے، وزیر اعظم رہے، اس کے بعد شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب رہے، اس کے بعد مریم نواز کو ہی کیوں سلیکٹ کیا؟ یہاں پہ اور بھی لوگ ہیں، کسی اور کو سلیکٹ کیا جاتا. جب آپ اس طرح کا تاثر دیں گے، جب آپ اس طرح کا عمل کریں گے تو لوگوں کا اندر جو ہے نفرت پھیلے گی. اپنا فیصل بھائی آپ آج کی سماعت کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیجیے، کیا سمجھتے ہیں کہ آج بھی کل پہ جائے گا یا کہ آج فیصلہ محفوظ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اوورحال جو بیسک نظر آ رہا ہے، آج سلیمان اکرم راجہ جو ہیں وہ اپنے دلائل مکمل کرنے کے انہوں نے کہا تھا کہ کل مجھے اتنا وقت دیا جائے جتنا آج میں نے لیا ہے، تو اس وقت میں اپنا جو ہے وہ دلائل مکمل کر لوں گا. ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن اوورحال یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ آج فیصلہ محفوظ کر لیا جائے اور جلدی یہ فیصلہ سنا دیا جائے. قبل وقت دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. کیا آج سپریم کورٹ یہ مخصوص نشستوں کا کیس کا فیصلہ محفوظ کرتی ہے یا کل پہ بھی یہ جائے گا؟ تو انشاءاللہ سپریم کورٹ سے لمبا ہم آپ کو خبر دیتے رہیں گے. اپنے میزبان شوکت مغل اور فیصل عظیم کو اجازت دیجیے. اللہ.